چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے 16ویں اور موجودہ اسمبلی کے چوتھے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ تاہم مبصرین کے مطابق پیپلز پارٹی ایک ایسے مرحلے پہ حکومت سنبھالنے جا رہی ہے جب آنے والی قیادت کو بیک وقت کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ایسے میں آزاد کشمیر میں قلیل مدت کے لیے قائم ہونے والی نئی حکومت کے لیے کامیابی سے مدت پوری کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ مبصرین کے مطابق نئی حکومت پر سب سے بڑا دباؤ کشمیر ایکشن کمیٹی سے طے پانے والے معاہدوں پر بر وقت اور مؤثر عمل درآمد کا ہوگا، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی قبل از وقت انتخابات کے مطالبے پر فیصلہ سازی بھی اس کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی کابینہ کو 20 وزراء تک محدود رکھنا بھی نئے وزیر اعظم کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ تاہم ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے چیلنجنگ حالات کے درمیان پیپلز پارٹی نے مختصر ترین مدت یعنی صرف 7 سے 8 ماہ کے لیے حکومت سنبھالنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ خیال رہے کہ آزاد کشمیر میں آئندہ سال جولائی میں عام انتخابات ہونے ہیں۔ چونکہ انتخابات سے قبل نگران حکومت قائم کر دی جائے گی، ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نئی حکومت کے پاس انتظامی امور کے لیے صرف 7 سے 8 مہینوں کا قلیل وقت ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے قلیل مدت کے لیے حکومت بنانے کے مشکل فیصلے بارے سوال کے جواب میں نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا تھا کہ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں، یہ آسان فیصلہ نہیں تھا کیونکہ اس فیصلے کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی قلیل مدت میں عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور یہ 2026 کے الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، لیکن اگر ہم معاملات کو ڈیل نہیں کر پاتے تو حکومت سنبھالنے کا فیصلہ ہمارے خلاف جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی تھی کیونکہ لوگوں کا سیاسی جماعتوں سے اعتماد ختم ہو رہا تھا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد رہنماؤں کا عوام سے سیاسی تعلق ختم ہو رہا تھا، اس لیے پیپلز پارٹی نے یہ مشکل اپنے سر لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصل راٹھور نے تسلیم کیا کہ کم وقت میں چیزوں کو مینج کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ہماری نیت اچھی ہے۔ حکومت نے کشمیر ایکشن کمیٹی سے جو معاہدہ کر رکھا ہے اس پر ہر صورت عمل کریں گے۔ آنے والے مہینوں میں تمام مشکل ٹارگٹ پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا تھا کہ مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ آئینی ترمیم سے ہی حاصل ہوگا۔ تاہم انتخابات سے قبل کوئی ایسا راستہ نکالیں گے تاکہ مہاجرین کے ووٹ کا حق بھی سلب نہ ہو اور مظاہرین کے تحفظات بھی دور ہوں۔ کشمیر کے نامزد وزیر اعظم کا آنے والے مہینوں میں اپنی ترجیحات کے حوالے سے کہنا تھا کہ وہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد الیکشن کمشنر کی تعیناتی، آزادانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد، عوامی رابطوں کی بحالی، صحت اور تعلیم کی سہولیات کی فراہمی سمیت عوامی فلاح کے تمام منصوبوں پر جنگی اقدامات کریں گے۔ تاہم کچھ سیاستدانوں اور سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ چند ماہ کی حکومت سازی صرف بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے جیسا ہے۔ مبصرین کے مطابق کشمیر کے موجودہ سیاسی نظام میں اقتدار ایک دن کا بھی ہو تو لوگ تیار ہوتے ہیں۔ گورنر ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں، مرکز سے حکمران جماعت کے دباؤ کے پیش نظر وہ حکومت میں رہ کر حالات کو کسی نہ کسی طرح اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ حالات میں آئندہ انتخابات میں عوامی رد عمل کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بظاہر عوام میں سیاسی شعور بڑھ گیا ہے، اب بچے بھی صحت اور سہولیات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ امکان ہے آزاد کشمیر میں ہونے والے آئندہ انتخابات میں بھی کسی ایک جماعت کو اکثریت نہیں ملے گی اور اسلام آباد کی طرح یہاں بھی مخلوط حکومت آنے گی۔ آزاد کشمیر میں اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ تیسرا فریق اسٹیبلشمنٹ بھی غیر اعلانیہ طور پر موجود ہے۔ ان کی بات بھی سنی جائے گی کیونکہ اسمبلی تو صرف ایک چہرہ ہے، اصل صوابدید تو کسی اور کی ہے۔ مبصرین نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بڑے مطالبے کے تحت اگر یہ حکومت مہاجرین نشستیں ختم نہیں کرتی اور بات اگلی اسمبلی تک جاتی ہے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ اتنی قلیل مدت اور حتیٰ کہ آئندہ حکومت کے لیے بھی مہاجرین نشستیں ختم کرنے کا عمل مشکل ہوگا کیونکہ اس کے لیے آئین میں تبدیلی کا طویل عمل درکار ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی میں اس وقت کل 12 مہاجرین نشستوں میں 8 صوبہ پنجاب میں ہیں، 2 KPK اور 2 سندھ میں ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا تعلق کشمیر کے ضلع پونچھ کے ایک جاگیردار گھرانے سے ہے۔
وہ کشمیر کے سابق وزیر اعظم ممتاز راٹھور کے بیٹے ہیں۔ ممتاز راٹھور 1990 میں کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، تاہم انہوں نے 1 سال سے بھی کم وقت میں اپنی حکومت تحلیل کر دی تھی۔ وہ نوجوانی سے سیاست میں سرگرم رہے اور مسلم کانفرنس میں شامل ہو کر پارلیمانی سیاست کا آغاز کیا، تاہم بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ممتاز راٹھور کا شمار کشمیر کے مقبول ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے فیصل ممتاز نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 2006 میں کیا اور پہلا انتخاب آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑا۔ انہوں نے کچھ عرصے مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار کی، تاہم 2011 میں وہ بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے۔ حال ہی میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عوامی احتجاجی تحریک کے دوران ان کا سیاسی کردار کھل کر سامنے آیا، جب انہیں ریاستی حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان اور وفاقی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ فیصل ممتاز راٹھور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے۔ اس کے علاوہ وہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیر اطلاعات اور پی ٹی آئی کے ساتھ مخلوط حکومت کے دور میں لوکل گورنمنٹ کی وزارتیں بھی چلا چکے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔